اچھا استاذہ، مسلمان ممالک میں ٹین ایجرز کی دینی، اخلاقی اور ان کی جو تربیت کے دوسرے چیلنجز ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آج سے کئی سو سال پہلے دیا. بڑا پیارا کال ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا. اللہ اکبر۔ یعنی اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا. اب جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے دیسی پیرنٹس کا ایک ٹرینڈ رہا شروع سے، ہم نے بھی ایسے ہی دیکھا کہ بچوں کے قرآن کی جو فکر ہے وہ ناظرہ کی فکر ہوتی ہے. بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تک مشہور ہے کہ اگر بچے نے قرآن پورا نہ کیا تو ماں باپ بخشے نہیں جائیں گے. تو ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں اور ارد گرد سب طرف یہی ہے کہ 4-5 سال کے بچے کو لے کر ماں کبھی مسجدوں میں جاتی ہے، کبھی کسی مدرسے میں ڈالتی ہے، یا آج کے دور میں بہت سارے لوگ آن لائن کلاسز بچوں کی دلواتے ہیں. اور ان کا گول یہ ہوتا ہے کہ ان کو قرآن سے ہی پڑھنا آ جائے، بس قرآن پورا ہو جائے. ماشاء اللہ، بہت بہت اچھی ایفرٹ بہت ہے۔ ہی اچھے بہت ہی اچھے پیرنٹس ہوں گے تو وہ اس سے بڑھ کر اگلا سٹیپ کیا لیتے ہیں کہ اب میں اپنے 4 بچوں میں سے ایک بچے کو حافظ بناؤں گی. یہ حافظ بن جائے گا تو چلے ہماری بھی سفارش کرے گا. الحمدللہ اس پہ ماں باپ کوشش بھی کرتے ہیں، ایفرٹ بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ مائیں سارے دن سے جاب سے تھکی ہوئی آتی ہیں اور اپنے بچوں کو اٹھا کر مسجدوں میں لا کے، بیچاری خود گاڑی میں بیٹھیں ادھر ادھر بیٹھیں لیکن بچوں کو پڑھاتی ہیں. سبحان لیکن جو اللہ۔ اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ فہم نہیں ہے، اچھا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے. ہمارے بچوں اور ہمارے پیرنٹس کے پاس اللہ کا شکر ہے آج بھی اس دور میں بھی قرآن کی محبت ہے. جو کر پا رہے ہیں وہ خوش ہیں، جو نہیں کر پا رہے وہ گلٹ میں ہے. لیکن وہ رک جاتی ہے چیز کہاں؟ جب صرف لفظوں کا حفظ ہے، جب لفظوں کے ساتھ اس کو لے کے چلتے ہیں لیکن معنی پہ غور، تدبر، اور پھر آگے تزکیہ، تعلیم، وہی جو اللہ کے نبی کے منصب تھے نبوت کے کہ آپ نے یعلمہم الکتاب، اس میں کمی ہے. تو بالکل۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز پہ ڈال دیں کہ جس طرح آپ قرآن کے لفظ سے ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں اسی طرح بھی ان کو سمجھ بھی لیں. استاذہ، آپ نے بھی بتایا کہ آپ سے قرآن کی کلاسز لینے والی سب سے زیادہ ٹین ایجرز بچیاں ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں یا مسائل ہیں جن پر پیرنٹس کو بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے؟ جی، یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب کوئی برائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا تو وہ پھر اس کا ریولجن شروع ہو جاتا ہے، اس کا اپوزٹ طریقہ شروع ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یو ایس سے، امریکہ سے لے کے آج یورپ، ناروے اور اس کے ارد گرد میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچیاں جو معاشرے کے اندر بہت ہی بے قاعدگیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ جب یہ چیز ان تک پہنچتی ہے کہ قرآن ہم سے سیکھ سکتے ہیں تو وہ شوق اور محبت سے آتی ہیں. اور وہ پھر اس چیز کو اس طرح سے فیل کرتی ہیں کہ ہمارا حل ہی ہے. اب مسئلہ صرف جو پڑتا ہے، جو چیلنج ہے وہ کیا ہے کہ ان کا بزی لائف سٹائل، پڑھائی، تعلیم. یعنی اگر آپ یہ پرابلمز دیکھیں تو آج ہماری بچیاں، بچے، جو آپ کا ایک مین کویسچن ہے کہ ان کے پرابلمز کیا ہیں، تو سب سے پہلے تو آئیڈینٹی پرابلم ہے. وہ گھر کی دنیا میں ایک اور ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر والے اکثر بات بھی اسی پہ کر رہے ہوتے ہیں، اچھے مسلم بننا، یہ کرنا. لیکن جو ہی وہ باہر جاتے ہیں، اسپیشلی آج کے تو ویسٹرن ایجنڈے میں شامل ہے کہ ہماری نسلوں کے برین واش کرنے ہیں. تو وہ جب باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، کبھی کوئی بلی ہوتا ہے، کسی کو ایکسٹریمزم کا نعرہ ملتا ہے. پھر اگلی بات یہ کہ سوشل میڈیا پورے کا پورا اینٹی مسلم کریکٹر شو کرتا ہے کہ شاید مسلم اچھے ہی نہیں ہوتے. یہ چیز تو میں نے خود بھی بہت جا کے دیکھی باہر کی دنیا میں کہ بہت سارے لوگ ہم مسلمانوں کو جانتے ہی نہیں ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہم مسلم جو باہر کی دنیا میں آ کر بیٹھتے بھی ہیں نا، تو ہمارا سرکل، ہمارا لائف سٹائل صرف دوسرے مسلمانوں میں ہی گھومتا ہے. نیک ہیں تو مسجدوں میں آتے جاتے رہتے ہیں. بچوں کو لے کر ہم کچھ الحمدللہ سیمینارز اٹینڈ کر لیتے ہیں. ہر سال بڑے بڑے پروگرامز، ایونٹس ہوتے ہیں، سالانہ بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارا انٹریکشن جو نان مسلمز کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. بچے کو بھی شروع سے اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلم بچوں کے ساتھ بیٹھنا، دیکھو تم نان مسلم سے بات نہ کرنا. تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اپنے ہی ایک چکر کے اندر گھوم رہے ہیں اور ہمارا دوسروں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو رہا. بالکل۔ اس کے ساتھ پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے بچے باہر کی دنیا سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو وہ ہم سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں.
ایک ہمارے ساتھی ہیں تو انہوں نے کوئی گاڑی سیل پہ لگائی ہوئی تھی، تو وہ گاڑی جب خرید بک گئی تو لینے آنا تھا، وہ دوسرے شہر سے ان کو آنا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ دوسرے شہر سے آئیں گے تو چلیے میں کچھ کھانا وغیرہ بنا لوں۔ تو انہوں نے وہی ہمارا دیسی پلاؤ اور اس طرح کا پھیکا کر کے کچھ کھانا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ خیر 2 ڈھائی گھنٹے کی سفر سے جب وہ آئے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ان کو اندر ویلکم کیا، لیکن وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے، اتنے سکیئرڈ تھے کہ وہ اندر نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ کیوں کیوں؟ کہ ہم او مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیا اجنبیت ہوگی۔ خیر قصہ مختصر، وہ کہتی ہیں میں نے اور میرے ہسبینڈ نے بڑے شوق سے ان کو کہا آپ اندر آئی۔ اچھا وہ دونوں ہسبینڈ وائف اندر آ گئے ہیں، تو جو ان کے ساتھ ایک بیٹا اور بیٹی بچے بچی تھے وہ گاڑی سے نہیں نکل رہے، اور وہ پریشان، مطلب وہ شرمندہ بھی ہو رہے ہیں، وہ بچے اندر نہیں آ رہے۔ یہ گئی بہت ہاسپیٹیبل ماشاءاللہ یہ فیملی ہے، کہتی ہیں ہم نے ان کے لیے بڑا اچھا کھانا لگایا، باتیں کی، تو ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ وہ ہسبینڈ وائف بہت سٹرینج فیل کر رہے ہیں۔ خیر ہوں اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میں نے نا 2 باکسز ٹیک اوے بنائے، تو میں نے کہا کہ یہ بیٹا بیٹی جو گاڑی میں ان کو دے دیں۔ خیر گاڑی بھی ان کو پسند آ گئی، وہ گاڑی لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں ہمیں ایک پورا لیٹر ان کی طرف سے آیا کہ آج گاڑی تو جو ہم نے لی ہے سو لی ہے، لیکن ہمارا مسلمز کے بارے میں کانسیپٹ بدل گیا۔ آپ تو ویسے اچھا نہیں ہے جیسے سوشل میڈیا پہ آتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ایک بڑی عجیب سی چیز بنا کے پیش کیا۔ اب یہ سوچئے کہ اگر اس چھوٹی سی مثال سے آپ دیکھیں کہ ایز کامن پرسن دن میں کتنے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے ہمارا، اگر ہم ایک ہلکا سا اسمائل، ایک ہلکی سی اچھی سی بات ان سے کرتے ہیں اور ہمارے چہروں پہ اسمائل اور کانفیڈنس ہو، تو کوئی بندہ آپ کو برا نہیں کہے گا۔ تو استاذ تو آپ کو جو کیا لگتا ہے کہ قصور کہاں پہ رہ گیا ہے؟ کیونکہ بائی برتھ تو ہم مسلم ہیں، بائی پریکٹس دیکھا دیکھی بھی ہم نماز روزہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے؟ کمی کہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ہے اصل پرابلم، اصل جو میں آپ کو اپنے دل کا درد کہوں، جو میں کئی سال سے دیکھتی ہوں اور میرا دل اس پہ روتا ہے، کہ ہمارے ان ملکوں میں آنے کی وجہ درست نہیں ہے۔ جی ہم میں سے اکثر لوگ نمبر ایک، اگر ینگ ایج میں کوئی آ جاتا ہے یا بھیج دیا جاتا ہے تو وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آتا ہے۔ کتنا معروف جملہ ہے ہمارے پاکستان میں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کے ملکوں میں گئے، ٹھیک ہے۔ ہوں اب جب وہ تعلیم کے لیے آتے ہیں تو وہ ظاہر انڈر پریشر ہوتے ہیں، کچھ لوگ اسکالرشپ پہ آتے ہیں، کچھ کو بہت بھاری فیسیں دے کے کالج یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے۔ جو ہی وہ ان ملکوں میں آتے ہیں تو ان کو اپنے ویزے کو پرولونگ کرانا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جس یونیورسٹی یا ہاسٹل میں رہتے ہیں وہاں 98% لوگ نان مسلم ہوتے ہیں۔ اب ان بچوں کو ادھر بھیجنے سے پہلے پیرنٹس نے وہ کانفیڈنس نہیں دیا ہوتا، جو میں 2 جملوں میں کہہ دیتی ہوں کہ آج کے پیرنٹس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہونی چاہیے، وی آر بلیسڈ ٹو بی مسلم۔ لوگ پراؤڈ کہتے ہیں، مجھے پراؤڈ کا لفظ اچھا نہیں لگتا، ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں، وی آر پراؤڈ ٹو بی مسلم۔ پراؤڈ نہیں ہے، بچوں کو یہ سوچ دیجئے وی آر بلیسڈ ٹو بی مسلم۔ ہم نے بالکل کیا کیا ہوں نسلی کے ساتھ، ہم نے امبیرسڈ مسلم پیدا کیا۔ اس وقت مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے، اور یہ اس نسل سے تو کم ہو رہا ہے، جو کہہ لیں ہمارے جیسی نسل اس وقت ایز اے پیرنٹس ہے، لیکن انشاءاللہ وہ بچے جو ویسٹ میں پیدا ہوئے یہیں پل رہے ہیں وہ یہ کام کریں گے کہ وی آر انشاءاللہ پراؤڈ، وی آر بلیسڈ ٹو بی مسلم، وی آر ناٹ امبیرسڈ انشاءاللہ مسلم۔ اب جو بندہ انشاءاللہ گھر سے ہارنے کے لیے جائے گا اس کو کون جتائے گا؟ ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال سامنے رکھ لیجئے، بالکل ارلی ٹین ایج، کیا وہ تو لڑک پن میں ہی اپنے ماں باپ سے جدا کر دیے گئے۔ ہوں کیا چیز تھی جس نے ان کو دیار غیر میں بھی اللہ کے حکموں پہ بھی رکھا، ماں باپ کے بھی وہ بہترین فرما بردار رہے، بنیادیں اچھی تھیں۔ تو بالکل مسلم پیرنٹس کا اس وقت جو سب سے بڑا کام ہونا چاہیے، ہوں اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، ہوں توحید ان کے دل میں ایسے راسے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہی ان کو سمجھ آ جائے کہ آرڈر آ گئے اوپر سے اور میں نے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ انشاءاللہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی جی بڑی زرخیز ہے۔ بالکل